اچھا، اس مہینے کا جو تعارف قرآن نے کروایا وہ تو یوں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کے نازل کرنے پر پروردگار نے اس مہینے کو رحمتوں سے مالا مال کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے، درمیان میں بخشش ہے، اور اخیر میں دوزخ سے آزادی ہے۔ اگر آپ اس فرمان پر غور فرمائیں تو رمضان کے 3 حصے کر دیے سرکار دو عالم نے۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ 3 حصے کر دیے، پہلے حصے میں رحمت، دوسرے میں بخشش جو درمیان والا ہے، آخری حصے کی ہم بات نہیں ابھی کر رہے، وہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ کا عشرہ ہے، حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم پہلے 2 حصوں پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت پر مشتمل، اور دوسرا اس کے بعد والا حصہ وہ ہے بخشش کا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، قرآن مجید میں رحمت اور بخشش کی یہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں جو ترتیب آئی ہے اس میں مغفرت پہلے آتی ہے، رحمت بعد میں آتی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ بخشنے والا، پھر ذکر کیا رحم کرنے والا۔ بخشش کا ذکر پہلے، رحم کا ذکر بعد میں۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی دعا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا کیا 2 چیزیں مانگی؟ معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا۔ پہلے کس بات کا ذکر؟ معاف کرنے کا، رحم کا ذکر بعد میں۔ پورے قرآن میں یہی طریقہ ہے، پروردگار ہر جگہ یہی تعارف کرواتا ہے، رحمت کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، مغفرت کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ یہ جب طریقہ تھا تو رمضان کا تعارف بھی یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا جاتا اس کے پہلے حصے میں مغفرت ہے، اس کے دوسرے حصے میں رحمت ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ قرآن کی ترتیب یوں ہی آئی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی رحمت کو مغفرت سے پہلے نہیں بیان کیا گیا۔ ہر جگہ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہر جگہ ذکر بخشش کا، مغفرت کا پہلے اور رحمت کا ذکر بعد میں۔ مگر جب رمضان کی باری آئی تو تعارف کی ترتیب بدل دی، فرمایا یہاں رحمت پہلے ہوگی، بخشش بعد میں۔ ترتیب آپ سمجھ گئے کہ فرق ہے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں یہ فرق کیا ہے، یہ کیسے ہوا، اس کا ایسا ہے کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ رحمت کو سمجھنا پڑے گا پہلے۔ رحمت کہتے ہیں نعمت عطا کرنے کو، زحمت ختم کرنا اور نعمت عطا کرنا، یہ معنی ہے رحمت کرنے کا۔ رحمت کا معنی سمجھیے گا، زحمت ختم کرنا اور نعمت عطا کرنا۔ اچھا، نعمت عطا کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے بندے کا گناہ۔ اللہ جب کسی کو نعمتیں دینا چاہتا ہے تو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں بندے کے گناہ۔ اس لیے پروردگار ہمیشہ یہی فرماتا ہے، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے بخشش مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے،
युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिशें नाज़िल करेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना, माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा। व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए दरिया बहाएगा। कब? जब तुम उससे बख्शिश मांगोगे, जब तुम उससे माफी मांगोगे। आगाज कहां से किया? अस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांगो। जब तुम माफी मांगोगे वो तुम पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देगा। रहमत आएगी बाद में, तुम पहले मांगो माफी, इसलिए कि नेमत आने के रास्ते में रुकावट क्या है? तुम्हारा गुनाह। पहले मैं इस रुकावट को हटाऊंगा, फिर तुम पर अपनी नेमतें नाज़िल फरमाऊंगा। ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाला नुक्ता है। इस बात को आप समझिएगा। नेमत के रास्ते में रुकावट है बंदे का गुनाह। अल्लाह फरमाता है मुझसे बख्शिश मांग ताकि मैं ये रुकावट हटा दूं और फिर तुम पर अपनी नेमतें नाज़िल फरमाऊं। तो नेमत को जो चीज रोक रही थी वो था गुनाह, रहमत को जो चीज रोक रही थी वो था गुनाह। रब फरमाता है पूरे कुरान में हर जगह, पहले मुझसे बख्शिश मांग, मैं वो रुकावट हटा दूं, फिर तुम पर अपनी रहमतें निछावर करूंगा। हमने कहा परवरदिगार जब यही दस्तूर था तेरा कि पहले तू गुनाह की रुकावट को हटाता है फिर तू रहमत अता करता है, तो रमजान में ये तरतीब बदल क्यों दी है? अब रमजान में भी तो ऐसा करता, पहले हमारे गुनाह मिटाता, रुकावट हटाता, फिर रहमत के बादल बरसाता, ऐसा करता। मगर ये क्या किया कि फरमान ये दिया है कि रमजान के पहले हिस्से में बख्शिश नहीं, रहमत, उसके बाद बख्शिश। तो मौला पहले तो हर जगह बख्शिश रखता था, फरमाया इसलिए कि तुम्हारे गुनाह मेरी नेमत के रास्ते में रुकावट बन जाते थे। मैं अपनी नेमतें नाज़िल करने के लिए रुकावटें हटाता था। हमने अर्ज किया मौला फिर अब क्या हुआ? फरमाया रमजान का महीना आया, मेरी रहमत के समंदर में इतना जोश आ गया है, अब तुम्हारे गुनाह मेरी नेमतों को रोक ही नहीं सकते। अब तुम्हारे गुनाह मेरी रहमत के रास्ते में रुकावट बन नहीं सकते, इसलिए कि अब रहमत का समंदर इतने जोश में है, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिशें बाद में देखूंगा, पहले नेमतें अपनी नाज़िल कर दूंगा। रहमतों की अताएं पहले होंगी, नेमतों का नजूल पहले होगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिशों का मामला बाद में होगा। यह बताने के लिए कि अब इस महीने में तुम्हारे गुनाह भी मेरी रहमत को आने से रोक नहीं सकते। इतना जोश में है परवरदिगार का समंदर रहमतों का, वो समंदर जिसकी कोई हद नहीं है, कोई किनारा नहीं।